خواتین و حضرات، مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں اور بڑا اللہ نے ان کے اوپر کرم فرمایا۔ کرم اس طرح تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ عشق مجازی کی بات کرتے کرتے آگے نکل جاتے تھے اور اللہ سے بندوں کو جوڑ دیتے تھے، یعنی کہ عشق حقیقی جو ہوتا ہے نا، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، یہ وہ درجے ہیں کہ جب بندہ ان درجوں کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے تو پھر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرا شیخ ہے، سب کچھ میرا محبوب ہے، سب کچھ میرا نبی ہے، اور سب کچھ جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے بات اس لیے کی کہ آپ کا یوم آ رہا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ایک پورا ہفتہ مولانا روم کے نام سے منسوب کریں، اور تاکہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو مولانا روم کی جو تعلیمات ہیں ان سے جوڑ سکیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو تم تلاش کرتے ہو وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے، کہ جو تم تلاش کرتے ہو، کر رہے ہو، وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ کون؟ اللہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں غم نہ کر، جو کھو گیا ہے وہ کسی نئی شکل میں لوٹ آئے گا۔ یعنی کہ جب کوئی بھی بندے کے اوپر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا متبادل اللہ کی ذات حقیقی طور پہ دیتی ہے۔ اور احادیث بھی ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب دعا مانگتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتی، وہ لوح محفوظ کے اوپر لکھ دی جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اجر بے شک بروز قیامت ملے، جنت میں ملے، لیکن دعائیں ضائع نہیں جاتی۔ اور حدیث پاک ہے کہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور بدلتی کیسے ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسی لیے جو تصوف کے لوگ ہیں، جو صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر اللہ والے جب ہم سے بات کرتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹی سی مثال ہے کہ جب کسی تعویذ والے کے بندہ پاس جاتا ہے، دم کرنے والے کے پاس جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، یہ آپ نے نماز ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ آپ نے عصر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اور یہ اگر آپ تہجد بھی شروع کر لیں تو یہ آپ کو اجر ملے گا، اتنی بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو عمل ہوتا ہے، بنیادی طور پر اس صوفی بندے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ میرے پاس اپنی پریشانی لے کر آیا ہے، اللہ سے جڑ جائے۔ اور جو بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر اس کو پریشانیاں محسوس نہیں ہوتی، وہ ان پریشانیوں کے اندر بھی مزہ لیتا ہے، ایک چاشنی ملتی ہے، ایک راحت ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کہ وہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، حالانکہ وہ بڑے مزے کی زندگی میں ہوتا ہے۔ مولانا روم آگے فرماتے ہیں کہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی داخل ہوتی ہے، کہ جب بندے کو کوئی زخم لگ جاتا ہے تو اس زخم لگنے کی بنا کے اوپر، اسی بیس کے اوپر ہلکا سا بندے کی اندر ایک زخم ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھیں نم ہوتی ہیں، تو بندہ آہستہ آہستہ روتا روتا اپنے شیخ تک پہنچتا ہے، اپنے نبی تک پہنچتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پھر عشق حقیقی ہو جاتا ہے۔